تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامے میں سے ابھی آموس کی کتاب پر ہیں جو انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے، اور آج ہم تیسرے باب کا مطالعہ شروع کریں گے اور خدا ان کے فضل سے 1 تا 8 آیات تک مطالعہ کریں گے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ پہلے اور دوسرے باب میں 8 قوموں پر عدالت کے فرمان جاری ہوئے۔ شروعات اس نے 3 قوموں سے کی جن کا خدا کے لوگوں کے ساتھ خونی تعلق نہ تھا، اور 3 قومیں تھیں جن کا خدا کے لوگوں کے ساتھ خونی تعلق تھا، جو کہ ادوم اور مواب اور امون تھے۔ پھر اس نے یہودا کی عدالت کی بات کی جو جنوبی ریاست ہے۔ پھر عدالت ہے یا مملکت اسرائیل کا مجرم ٹھہرایا جانا ہے جو شمالی مملکت ہے، اور اس کا خاتمہ ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، اس سے پہلے کہ ہم مطالعے کا آغاز کریں ہمیں تیسرے باب کا عنوان بتا دیجیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف گواہوں کو بلانا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر باب کا اختتام مجرم ٹھہرانے اور آنے والی عدالت کے تذکرے پر ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں نے خدا کو غضبناک کیا۔ ابھی بھی ہم ان لوگوں کے مجرم ٹھہرائے جانے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ پہلی اور دوسری آیت ہے، لکھا ہے، اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے، دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکاری کی سزا دوں گا۔ جو لکھا ہے ان کے مطابق گویا وہ نبی اسرائیل کے واسطے فضل مقرر کرتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے واسطے عدالت کو بھی مقرر کرتا ہے۔ فضل اور عدالت دونوں کیوں ہیں؟ میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم ایک نئے حصے کے اندر ہیں، اور وہ 8 قوموں پر ہونے والی عدالت کا احوال بیان کر چکا ہے۔ یہاں 3 پیغام ہیں جنہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ تیسرے باب کی پہلی آیت ہے، تم یہ بات سنو۔ چوتھے باب کی پہلی آیت، کلام کو سنو۔ 5ویں باب کی پہلی آیت، تم یہ بات سنو۔ اور خداوند بتاتا ہے کہ یہ کن کے لیے ہے، صحیح، کن کے لیے ہے، اور پہلے وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو۔ اور اس سے اس کی مراد صرف اسرائیل نہیں ہے جو کہ 10 قبیلے ہیں، لیکن اس کی مراد ساری قوم سے ہے، یعنی کہ 12 قبیلے۔ اس لیے لکھا ہے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یعنی 12 قبیلے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک قوم ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایلیا کے ایام میں جو آموس سے تقریباً 50 برس پہلے تھا، جب اس نے خداوند کے مذبح کی مرمت کی جسے گرا دیا گیا تھا، اس نے 12 پتھر لیے جو کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے شمار کے مطابق تھے۔ لیکن ایلیا کے بعد سلطنت تقسیم ہو گئی، پر خدا کی نظر میں سلطنت آج بھی ایک قوم ہے، یعنی 12 قبیلے۔ اور ہیکل میں بھی حضوری کی میز پر 12 گردے ہوتے جو کہ اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق تھا۔ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا، اس لیے میں تم کو تمہاری سب بدکاری کی سزا دوں گا۔ اور یہ ایک الہی اصول ہے کہ جس کسی پر مہربانی ہوئی، اس کے ساتھ ہی اس پر ایک ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے۔ سو خدا نے آپ پر مہربانی کی ہے تو آپ کو حساب دہ بھی ٹھہرائے گا۔ یعنی ہم ان لوگوں سے بھی زیادہ پرفضل ہیں جو جنگلوں میں پیدا ہوئے اور جن کے والدین گائے بیل یا آگ کی پرستش کرتے تھے، پر خدا کا شکر ہو کہ ہم خدا کو جانتے ہیں اور ہمارے پاس بائبل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہم کو چھوڑ دے گا، نہیں، اس کے برعکس آپ ان سے زیادہ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں نظر انداز کر دے لیکن ان سے کم حساب لے گا، لیکن مجھ سے وہ زیادہ حساب لے گا۔ جو کوئی شریعت کو جانتے ہوئے اسے توڑتا ہے اس پر زیادہ عدالت ہوگی بامقابلہ اس کے جو شریعت اور اس کے احکامات کو نہیں جانتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے اے بنی اسرائیل یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے۔ اور آپ نے پورے گھرانے کی بات کی طرف اشارہ کیا، وہ سب قبیلوں کو یوں ہی دیکھتا ہے گویا وہ اس کے لیے ایک ہی قوم ہے۔ درست۔ کیا اس سے ہم بطور کلیسیا اخلاقی طور پر کچھ سیکھتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی نظر میں کلیسیا ایک جسم ہے اور اس کا یہی مقام ہے، لیکن انسان کی نظر میں وہ گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مثال کس طرح کلیسیا سے مطابقت رکھتی ہے جسے پورا ہونے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ وہ زمین پر بھی ویسی ہی ہو جیسے آسمان پر اس کی صورت ہے۔ جی میں کہوں گا کہ اس معاملے میں انسان دو طرح سے خطا کار ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مصری کلیسیا ہے، یہ رومی کلیسیا ہے، یہ سیرین کلیسیا ہے، لیکن آپ کو بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ کلیسیا ایک ہے۔ صحیح۔ اور باقی لوگ ایک اور طرح کی خطا کرتے ہیں کہ آؤ کلیسیا کو ایک کرنے کا کام کریں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کلیسیا آج بھی خدا کی نظر میں ایک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک جسم تقسیم نہیں ہو سکتا، اسے بانٹا نہیں جا سکتا، اور یہی ہم ہر ہفتے کے شروع میں کرتے ہیں۔ ایسا ہم دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ایمان سے کرتے ہیں۔ ہم روٹی کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں جو ہمارے لیے مسیح کے بدن کو پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشرق اور مغرب کے اندر بہت ساری تقسیم نہیں، لیکن مشرق کے اندر بھی تقسیم ہے اور مغرب کے اندر بھی تقسیم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 2000 سے بھی زیادہ بدعتیں موجود ہیں۔ تو کیا ہوا؟ خدا کی نگاہ میں کلیسیا تب بھی ایک ہے، اور جسم ایک ہے، اور اس کا سر ایک ہے، اور روح القدس اسے چلاتا ہے۔ بھلے ہی انسان نے کچھ بھی کیا، انسان بہت سی چیزوں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن جو خدا نے کیا وہ سب سے اہم ہے۔ سو مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہم ایک جسم ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ اپنی زندگی کو درست کرنے یا سنوارنے کا بہترین وقت اب ہے، جو خدا کے فضل اور صبر کے عروج کا وقت ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ کے لیے مسیح کے آنے تک کا انتظار کرنا یا اسے التوا ڈالنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس روز بہتیرے غاروں اور چٹانوں میں چھپ جائیں گے کہ وہ انہیں مسیح کے غضب سے چھپا لیں، کیونکہ مسیح پچھلی بارش کی طرح ہے۔ وہ اپنا انتظار کرنے والوں کے لیے رحمت بن کر آئے گا، لیکن اس کے آنے پر بہت سے گھر اپنے مالکوں پر گر پڑیں گے۔ سو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا کی عدالت صادق سے بچنے کے لیے آپ نے کون سا گھر بنایا ہے؟ ہر وہ گھر جو انسان کی اپنی کاوش، اپنی راست بازی یا اعمال سے بنا ہے، اس کے آنے پر گر جائے گا۔ واحد گھر جو مضبوط پناہ گاہ ہوگا وہ اس کی صلیب ہے، جو مسیح پر ایمان کی بنیاد پر تعمیر ہوا۔ دوسری آیت، دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکاری کی سزا دوں گا۔ یہ واضح ہے کہ خدا کا ان کو جاننا اور انہیں شریعت دینا ان کی مہربانی تھی، اور اس بنیاد پر جب انہوں نے اسے رد کیا تو انہیں سزا ہوئی۔ دوسری اقوام جن کے پاس شریعت نہ تھی ان پر یہ مہربانیاں نہ ہوئیں۔ در حقیقت ایسا کوئی نہیں ہے جو نہیں جانتا تھا۔ علم کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہ تھا جو نہ جانتا ہو۔ اور میں کہوں گا کہ ہم رومیو کے خط کے پہلے باب میں یہ دیکھتے ہیں، جہاں 2 مرتبہ لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا۔ صحیح۔ رومیو پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے،
اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جانا یہ ان بت پرستوں کے مطابق ہے جن کے پاس شریعت نہ تھی، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید و شکر گزاری نہ کی، کیونکہ اس کی ان دیکھی صفات جو دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے معلوم ہو کر کچھ صاف عذر باقی نظر نہیں۔ آتی ہیں، کچھ عذر نہیں۔ پھر ایک اور بات کہتا ہے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نافقت آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں، سو آپ کے پاس عذر نہیں۔ خدا نے ہر انسان کے اندر خدا کی معرفت اور خدا کی شریعت کے علم کو رکھا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب قائن نے حابل کو قتل کیا اور خدا نے پوچھا تیرا بھائی کہاں ہے، وہ کہہ سکتا تھا میں نے مار ڈالا۔ جی، کیا تو نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ خون نہ کرنا؟ شریعت کہتی ہے کہ تو خون نہ کرنا، لیکن اس نے بھولا بننے کی کوشش کی۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ تو کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اسے مار ڈالا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا مار ڈالنا غلط ہے۔ اس نے انکار کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو انسان جانتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس معرفت سے گہری بھی ایک معرفت ہے۔ جس کے پاس بائبل ہے وہ زیادہ جانتا ہے، اور اسی سے ہم لوکا کے 12ویں باب پر آ جاتے ہیں، جہاں پر وہ کہتا ہے، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور ہمیں توقع تھی کہ وہ کہے گا کہ وہ ہرگز مار نہ کھائے گا۔ جی، تو وہ تھوڑی مار کیوں کھائے گا؟ کیونکہ وہ جان سکتا ہے، لیکن وہ جاننا نہیں چاہتا۔ وہ جان سکتا تھا خدا کا علم آسان اور اس کے احکام کی معرفت سادہ ہے، اور خدا نے ہر آدمی کے اندر ضمیر کو رکھا ہے۔ صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ ضمیر کو برباد کرنے والی بہترین شے مذہب ہے۔ صحیح۔ بہت بار انسان کو اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن غلط مذہبی تعلیمات جو خدا کے حوالے سے اس تک پہنچی ہیں، اس سے جرم کرواتی ہیں مذہب کے نام پر۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، آزادی تیرے نام پر کتنے جرم ہوں گے، آج ہم کہہ سکتے ہیں اے آزادی تیرے نام پر کتنے ہی جرم ہوئے۔ اور یہ آپ کا مذہب یا خدا سے حقیقی تعلق نہیں ہے، فقط ایک بیرونی شکل ہے۔ بھائی یوسف 3 آیت سے 8ویں آیت میں سوالات کی ایک لمبی فہرست ہے، جس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ کیا شیر جنگل میں گرجے گا جب اس کو شکار نہ ملا ہو؟ اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار سے اپنی آواز کو بلند کرے گا؟ کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھنس سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو؟ کیا پھندا جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھنسا نہ ہو زمین پر سے اچھلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپے؟ یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکار نہ کرے۔ شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا؟ خداوند خدا نے فرمایا، کون نبوت نہ کرے گا؟ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ کیا 2 لوگ چل سکتے ہیں جب تک کہ وہ متفق نہ ہوں؟ یعنی کہ جب ہم ہمیشہ کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ چلتا دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ ساتھ باہر جاتے ہیں، ہمیشہ ملتے جلتے ہیں اور کسی کے گھر ساتھ ساتھ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ دونوں یقیناً آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پورے طور پر متفق ہیں، روحانی، اخلاقی اور ادبی طور پر۔ لیکن جب میں انہیں وقتاً فوقتاً آپس میں ملتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ معمولی ہے، لیکن اگر دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلتے ہوں تو ان میں اتفاق کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسرائیل خدا کے ساتھ کس طرح چلے گا جبکہ خدا پاک ہے اور وہ لوگ ناپاکی اور ناانصافی سے محبت رکھنے والے ہیں؟ اگر وہ دونوں شخص متفق نہ ہوں تو کیا وہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان میں نہ تو اتفاق ہے اور نہ ہی ہم آہنگی، نہ تو سوچ میں نہ مقاصد میں، کیونکہ خدا پاک ہے اور ناپاکی سے اسے کراہت ہے، جبکہ وہ ناپاکی اور ناانصافی میں جڑ پکڑ چکے ہیں۔ آموس نے یا بائبل نے ان سوالات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد مقرر کی، اور یہ نظریہ سبب اور نتیجہ ہے کہ کسی چیز کا ایک سبب ہے اور اس کے مطابق پھر نتیجہ ہے۔ اور جب بعد ازاں شیر کا ذکر ہوتا ہے، لکھا ہے کیا شیر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا؟ کیونکہ اگر شکار ہے تو گرج یا دھاڑ بھی ہوگی۔ اس کا خدا کی عدالت سے کیا تعلق ہے جو قوم پر پڑنے والی ہے؟ گویا وہ ان سے کہتا ہے کہ اب کی بار تم شکار ہو، خدا نے بہت پہلے تمہاری طرف سے جنگ کی تھی اور اموریوں کو نکالا تھا، جیسا کہ اس نے پچھلی آیت میں کہا، لیکن اب خدا تمہاری طرف نہیں ہے، خدا اب تمہارے مخالف ہے، خدا اب تمہارے لیے نہ لڑے گا۔ جب وہ
नबूकत नज़र को चढ़ा लाया और उससे लोगों पर फतह बख्शी, तो ये इसलिए ना हुआ कि नबूकत नज़र जोरावर था। असूरी भी जोरावर थे, तो भी खुदावंद ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने 185,000 को मार गिराया। लेकिन खुदा अब तुम्हारी जंग नहीं लड़ रहा, इसलिए 1,000 एक जानिब से भागेंगे और 10,000 दूसरी जानिब से। हालांकि माजी में इसके बरक्स था कि एक ने 1,000 को मार गिराया और दो ने हजारों को। हम इन सवालात पर ज़रूर गौर करेंगे। क्या आप हमें इससे कोई तालीम दे सकते हैं ताकि हम मज़ीद सीख सकें? यहाँ 7 इस्तफामिया सवालात हैं जिनमें से हर एक का जवाब ना है। अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या वो इकट्ठा चल सकेंगे? नहीं। क्या शेर जंगल में गरजेगा जबकि उसे शिकार ना मिला हो? नहीं, क्योंकि शेर गरजा है तो शिकार मौजूद है, वो शिकार तुम हो। क्या शेर जंगल में गरजेगा जब उसको शिकार ना मिला हो? चूंकि जंगल में गरजेगा इसका मतलब है कि उसे खाना मिल गया है जिसे वो खा जाएगा। क्या कोई चिड़िया जमीन में दम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दम ही ना भेजा गया हो? क्या फंदा जब तक कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो जमीन पर उछलेगा? जैसा कि हमने कहा, ये सब इस्तफामिया सवाल हैं जिनका जवाब ना में है। और फिर आखिरी सवाल है कि क्या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो? उसने उसकी इजाज़त नहीं दी। खुदा ही उन आफात को इजाज़त देता है ताकि हमें खबरदार करे, हमें सबक दे। और हमें सिर्फ उससे सबक नहीं लेना जो हमारे साथ होता है, बल्कि उससे भी सबक लेना है जो हो सकता था। मसलन एक जहाज गिर गया। क्या होता अगर मैं उस जहाज के अंदर होता? मुझे इससे सबक हासिल करना है। और क्या मैं हर लम्हा खुदा से मुलाकात के लिए तैयार हूँ या नहीं? और अगर मैं हर लम्हा तैयार नहीं हूँ तो मैं अब तैयारी क्यों ना कर लूँ जिस लम्हे मैं बात कर रहा हूँ। सही। भाई, जब उसने शेर के गरजने की बात की, वो वाज़े तौर पर अदालत की बात कर रहा था या एक संजीदा खतरे की जो उनकी तरफ बड़ा आ रहा है? लेकिन जब उसने चिड़िया की और फंदे की बात की तो इसमें एक पोशीदा बात है जिस पर लोगों ने गौर नहीं किया कि एक फंदा है जिसमें उन लोगों के पांव फंस सकते हैं। भाई यूसुफ, मैं अगर इससे अमली सबक हासिल करना चाहूँ कि उन फंदों से कैसे बचा जाए जो हमें दिखाई नहीं देते, या शायद किसी ऐसी बात से जो चली आ रही है, यानी उन मसाइल से जो बड़े आ रहे हैं, वो मुसीबतें जो आ रही हैं, लेकिन अगर फंदा और जाल हो तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए हम खुदा पर इन्हिसार किए बिना खतरे में हैं। हम खतरनाक जमीन पर चलते हैं। लेकिन ज़बूर 91 में हमें खूबसूरत वादा मिलता है कि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। तो मैं अपनी हिफाजत करने की काबिलियत नहीं रखता, लेकिन मुझे खुदावंद से दरख्वास्त करनी है कि आए खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। आपने कहा मैं चल सकता हूँ जबकि मुझे फंदा नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसा सयाद नहीं जो फंदा लगाए और उस पर निशानी लगा दे कि 10 मीटर आगे जाकर फंदा लगा हुआ है। नहीं, दरहकीकत वो चिड़िया का शिकार करना चाहता है, शायद अबलीस के आगे, जो कि चालाक और फरेबी है और बहुत मकार है। जबकि मैं कमज़ोर हूँ और इसीलिए हमें खुदा से दुआ करनी है कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। जी हाँ, ठीक है। वो नरसिंगा फूंकने की बात भी करता है। लिखा है, क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपें? लोगों के आगे शहर में नरसिंगा बजाना, इससे क्या मुराद है? आज जिसे हम खतरे की घंटी कहते हैं, सही। आज जैसे फिजाई हमला होता है, जैसे मैंने पिछली जंगों में देखा है कि जब फिजाई हमला हुआ तो सायरन बजता जा रहा था। और यहाँ ये गोया नबी का काम है, क्योंकि नबी के लिए हिस्केल के 33वें बाब में लिखा है, ऐ आदमजात, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप खतरा दिखें तो नरसिंगा बजाएं, क्योंकि कदीम ज़माना में रेडार्स या सायरन नहीं होते थे, और सो वो ऐसे शख्स पर इन्हिसार करते थे जिसकी नज़र तेज और समात बहुत आला हो और उसकी आवाज़ सच में बुलंद हो। वो पहरेदार था। ये पहरेदार है, और जब भी वो शहर को लाहक कोई भी खतरा देखता तो वो नरसिंगा बजा देता था। और ऐसा ही यहाँ भी है। ये एक नबी का काम है कि वो लोगों को आने वाले खतरे से होशियार करे, और हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया पर बढ़ रहा है और हमें शरीरों को उस खौफनाक रोज से खबरदार करना है। आप उस खौफनाक रोज क्या करेंगे? ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि जब मैं दुनिया में दहशत फैलते देखता हूँ कि हम एक तारीक सुरंग में घुस चुके हैं, और वैसे वो दहशतगर्दी के खिलाफ रस्मी या गैर रस्मी तौर पर कुछ भी करने के काबिल ना होंगे,
تو انسان کو خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا پر مصیبت کا وقت آنے والا ہے، جسے بائبل مقدس میں بڑی مصیبت کہا گیا ہے۔ کیا آج کا پروگرام ایک پہرے دار کی آواز مانا جائے گا ساری دنیا کے لیے کہ دنیا پر ایک خطرہ بڑا آ رہا ہے اور آپ کو اس خطرے سے مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لے کر بچنا ہے؟ بالکل، بائبل کو کھولنا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی خبرداری ہے، جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ خطرہ ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ بچ نکلنے کی بھی ایک راہ ہے۔ میرے پاس خطرے کے ہونے کا علم ہو سکتا ہے اور میں خود کو اس سے بچا نہیں صحیح۔ سکتا، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خطرہ ہے اور اس سے کس طرح بھاگ کر بچا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ساتویں آیت ہے، یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکار نہ کرے۔ اگر خدا یہ کرنے والا تھا تو اسے ظاہر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جی ہم بھائی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو پرانے عہد نامے کی کتابوں میں بہت بار دہرایا گیا ہے، شاید 3 مرتبہ پرانے عہد نامے میں طوفان کے آنے سے قبل، اور اس نے اپنا راز ظاہر کیا اور یہ معاملہ نوح پر ظاہر کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ سدوم اور عمورہ جل جاتے، یہ معاملہ ابراہیم پر ظاہر کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ قحط پڑتا، یہ معاملہ یوسف پر ظاہر کیا گیا، اور اس سے پہلے کہ یروشلم پر تباہی آئے، یہ معاملہ شاگردوں پر ظاہر کیا گیا۔ تو یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزاروں نبیوں پر آشکار نہ کر دے۔ یہ معاملہ واضح ہے، بھلے پرانا یا نیا عہد نامہ ہو، کیونکہ در حقیقت اس کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کو موقع ملے اور انسان توبہ کرے، جی۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا عدالت کو ٹال دیتا ہے جسے کرنے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ صحیح۔ کیا یہ ماضی میں ہو چکا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، یہ یونا کے ایام میں ہوا، جب اس نے کہا کہ 40 دن میں نینوا گرا دیا جائے گا، اور کسی نے کہا کہ نینوا 40 دن سے پہلے گرا دیا جائے گا۔ اسے پھر سے گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے گرایا نہیں، سیدھا کیا کیا گیا۔ جب انہوں نے یونا کی منادی کو سنا تو انہوں نے توبہ کی، اور پچھتائے اور ایمان لائے، اس لیے خدا نے انہیں معاف کیا۔ اور خطرے کی گھنٹی بجانے کے پیچھے خدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھنٹی کیوں بجاتا ہے کہ اگر تو لوٹ آئے اور توبہ کرے تو میں اپنی عدالت ٹال دوں گا۔ دوسری بات، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے۔ زبور 91، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ میں تجھ پر یہ آفت لاؤں گا کیونکہ تو نے ایسا کیا۔ جب عدالت کی جائے گی تو جان لے گا کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ تو نے ایسا کیا تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ اور پولس رسول رومیو کے 3 باب میں اس کا حوالہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے، تاکہ کوئی بھی خدا کو مجرم ٹھہرا نہ پائے۔ کہ خداوند تو نے ہمیں خبردار کیے بغیر ہم پر عدالت لائی نہیں، میں نے تمہیں بار بار خبردار کیا لیکن تم باز ضد رہے۔ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے۔ خدا کی عدالت کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی قوم سے معاملات کے آخری مراحل میں ہے۔ صحیح۔ وہ 1 بار 2 بار 3 بار بولتا ہے، اور آخر میں جب لوگ رحمت کے سب مواقع گوا دیتے ہیں تو خدا کی عدالت آن پڑتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، 8ویں آیت پر اپنی رائے دیجئے۔ شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا؟ خداوند خدا نے فرمایا ہے، کون نبوت نہ کرے گا؟ عدالت کا فرمان جاری ہو چکا تھا اور شیر گرج چکا اور خداوند کلام کر چکا۔ ہمیں بتائیے ہمارا صحیح رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ رد عمل توبہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ جب ہم 7ویں باب پر پہنچتے ہیں تو ہم امسیا کاہن کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کی پرورش یہو اخس بادشاہ نے کی، معاف کیجیے گا، بادشاہ یروبام نے۔ اس نے کہا کہ آموس، یہ دھرتی تیری باتوں کی برداشت نہیں کر سکتی اور ہم پریشانی نہیں چاہتے، ہم سے کہیں دور جا کر نبوت کر۔ بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے اس نے انہیں خبردار کیا اور انہیں آنے والی مصیبت سے آگاہ کیا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے تھی اور نجات کی خاطر کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اور جب فرعون نے یہ جانا کہ آنے والے وقت میں ملک میں قحط پڑنے والا ہے، تو اس نے یوسف سے مشورت کی کہ تیرے پاس اس دکھ کی کوئی دوا موجود ہے؟ یوسف کے پاس دوا تھی، اور جب کوئی خدا سے پوچھتا ہے کہ دوا کیا ہے تو خدا خود دوا ہے، اس کے پاس نجات ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں تو اس میں کیا دانائی ہے؟ ٹھیک ہے،
وہ مزید کہتا ہے شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا، انسان کو توبہ کرنی ہے کیونکہ خدا نے عدالت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا۔ یہاں پر نبوت کرنے کی باری کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اس عدالت کے متعلق بتائے گا۔ نبی کی باری ہے، اور ہمیں اب کرنی چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت انگیز عدالت دنیا پر کی جانے والی ہے۔ ہر ایک جس کے پاس بائبل اور خدا کا علم ہے اوروں کو خبردار کرنا چاہیے۔ صحیح۔ آموس کی کتاب کے 5ویں باب میں ہم ایک خوبصورت بات پڑھتے ہیں، اس لیے اس ایام میں پیش بین خاموش ہو رہیں گے کیونکہ یہ وقت برا ہے۔ لیکن کسی نے اس پر کہا ہے پیش بین خاموش ہو رہیں گے لیکن سچ خاموش نہیں رہ سکتا۔ صحیح۔ بھلے ہی وہ اور اس کی باتیں لوگوں میں نامقبول ہوں اور وہ کہتا رہے گا کیونکہ وہ صادق ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف، آپ کے ہمراہ مطالعے کا لطف آیا۔ آنے والی قسط میں مطالعے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو اسی آیت کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں جس سے ہم نے آج کی قسط کا اختتام کرنا ہے۔ بائبل کہتی ہے شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا۔ خدا نے فرمایا کون نبوت نہ کرے گا۔ اور جب شیر گرجتا ہے تو شکار کا رد عمل ضروری ہے اور وہ رد عمل ڈر ہے۔ خدا نے عدالت سے کلام کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک عدالت ہے اور آپ کو اس سے ڈرنا ہے۔ جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو خداوند کے پاس بھاگ جائیے تاکہ خداوند ہی سے بچ سکیں۔ نوح کے دل میں خداوند کی تعظیم کا خوف تھا، اس لیے اس نے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنائی۔ کون آپ کی حفاظت کرے گا، کون بخشے گا اور کون آپ کو معاف کرے گا؟ صرف خدا ہے۔ مسیح کے پاس آئے، اس سے کہے کہ میں خود بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا پر جلد عدالت ہونے والی ہے اور میں تیرے پاس بھاگ آیا ہوں جو نجات کی کشتی ہے۔ خداوند تو بچانے والی کشتی ہے اور جو کچھ خدا نے کہا اس کا پورا ہونا لازمی ہے۔ اپنے گناہوں سے بچیں، ابلیس سے بچیں اور مسیح یسو کے پاس آئیں تو آپ ابدی عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سوف تراك الجموع عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع هل فيك يرون يسوع هل فيك يرون يسوع الهاك دوما كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے